گریٹ ڈین سے لے کر چیچواہواز تک کتوں کے قد و قامت میں فرق کیا ہوتا ہے؟ BBC اردو سائنس کے صفحے سے۔ گریٹ ڈین سے لے کر چیچواہواز تک کتے بہت زیادہ مختلف قد و قامت اور جسامت میں ملتے ہیں۔ در حقیقت ان کی جسم میں تغیر دنیا کی کسی بھی ممالیے کی نسبت سب سے زیادہ ہے۔ اگر انسانوں میں بھی اسی قسم کا تغیر ہو تو سب سے لمبا انسان شاید 6 میٹر سے بھی زیادہ اونچا ہو جائے۔ اکثر خیال کیا جاتا تھا کہ یہ فرق گزشتہ 2 صدیوں سے انسانوں کی طرف سے سلیکٹیو بریڈنگ یا مخصوص افزائش نسل کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے، لیکن اب سائنسدانوں نے یہ دریافت کیا ہے کہ اس میں قدرت کا بھی کافی عمل دخل ہے۔ ایک نئی تحقیق کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ کتوں کی قد و قامت میں اس تبدیلی کی اہم وجہ ان بھیڑیوں کی DNA کی موجودگی ہے جو 50,000 سال پہلے یہاں رہ رہے تھے۔ یہ اس بہت پہلے جب انسانوں نے سرمئی بھیڑیوں کو پالنا شروع کیا تھا۔ جینیاتی شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ کتے اپنی آباء و اجداد سے 15,000 سے 40,000 سال پہلے جدا ہو گئے تھے۔ کتوں میں نشوونما کی پراسرار جین۔ امریکہ میں قائم نیشنل ہیومن جینوم ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کی ماہر جینیات اور نئی تحقیق کی مرکزی مصنف ڈاکٹر ایلین اوسٹرینڈر کہتی ہے کہ یہ ہم سب کے لیے بہت بڑی حیرت کی بات تھی کہ اتنے عرصہ پہلے زندہ بھیڑیوں میں ایک جینیاتی ویریئنٹ تھا جو چھوٹے قد کے ساتھ منسلک تھا۔ یہ نئی تحقیق 27 جنوری کو سائنس جریدے کرنٹ بایولوجی میں شائع ہوئی تھی۔ وہ کہتی ہے کہ یہ ایسا ہے جیسے قدرت نے اسے ہزاروں سالوں تک اپنی پچھلی جیب میں اس وقت تک رکھا جب تک اس کی واقعی ضرورت محسوس ہوئی۔ اوسٹرینڈر اور ان کی ٹیم اس تحقیق کے پیچھے بھی تھی جس نے 2007 میں دریافت کیا تھا کہ کتوں کے درمیان سائز کے فرق کے تعین میں ایک واحد جین کا بڑا کردار ہے۔ یہ IGF-1 نامی جین ایک پروٹین کے لیے ذمہ دار ہے جو انسانوں سمیت دیگر ممالیوں کے جسم کی سائز میں بھی کردار ادا کرتی ہے۔ تاہم جب کتوں کی بات آتی ہے تو IGF-1 کا کردار زیادہ نمایاں ہوتا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ پروٹین بنانے والی جین کتے کے سائز کا تقریباً 15% کنٹرول کرتی ہے، جبکہ باقی حصہ دوسری 19 جینز کنٹرول کرتی ہے۔ فرانس کی رینس یونیورسٹی کے ماہر جینیات اور اس تحقیق میں شامل مصنفین میں سے ایک ڈاکٹر جوسلین پلاسس کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ جسم کے سائز کے حوالے سے کتوں کے درمیان بہت زیادہ فرق ہے۔ مثال کے طور پر انسانوں میں سینکڑوں جینز یہ کردار ادا کرتی ہے۔ کتوں میں کتنا تغیر ہوتا ہے؟ گائنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے مطابق دنیا کا سب سے بڑا کتا ایک گریٹ ڈین تھا جس کا نام زیوس تھا اور اس کا قد زمین سے لے کر کاندھوں تک 111 سینٹی میٹر تھا۔ اس کے مقابلے میں چین میں ایک چیچواہوا کتے میریکل ملی کا قد اس سے 12 گنا چھوٹا یعنی 9.65 سینٹی میٹر تھا۔ انسانوں میں یہ فرق کوئی بہت زیادہ نہیں ہے۔ امریکی شخص رابرٹ ویڈلو کا قد 272 سینٹی میٹر تھا اور یہ ان کی مخالف نیپال کے چندرا ڈانگی کے مقابلے 5 گنا بڑا تھا۔ چندرا کا قد 54.6 سینٹی میٹر تھا۔ ماضی کا ایک سرپرائز۔ پلاسس نے اس نئی تحقیق میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ سن 2020 میں پہلے کووڈ-19 لاک ڈاؤن کے دوران انہوں نے دریافت کیا کہ IGF-1 جین کی 2 قسمیں ہیں جنہوں نے سائز تعین کرنے میں کردار ادا کرنا ہوتا ہے۔ ایک چھوٹے جانوروں سے وابستہ ہے اور دوسری بڑے جانوروں سے۔ محققین نے قدیم کتوں اور بھیڑیوں سے لے کر جدید کتوں، لومڑیوں، کویٹس اور بھیڑیوں جیسی جنگلی انواع کے 1431 کائنڈز کتوں کی مختلف نسلوں کے جینیاتی کوڈز کا تجزیہ کیا ہے۔ انہوں نے دریافت کیا کہ پالتو کتوں میں 13 کلو گرام سے کم وزن والی 75% نمونوں میں چھوٹی قسم کی 2 کاپیاں تھیں اور 22 کلو گرام سے زیادہ وزن والی 75% نمونوں میں بڑی قسم کی 2 کاپیاں تھیں۔ لیکن جس چیز نے اوسٹرینڈر اور پلاسس کو زیادہ متاثر کیا وہ وہی تھا جو انہوں نے 52,500 سال پہلی زمین پر رہنے والے ایک بھیڑی کی DNA میں دیکھا۔ ہر جانور یعنی کتے کے پاس اس جین کی ایک قسم کی کاپی تھی۔
اوسٹرینڈر کہتی ہے ہمیں توقع تھی کہ اس میں بڑی قسم کی 2 کاپیاں ہوں گی، لیکن جینیاتی ماہر کہتے ہیں کہ ویرینٹ کی موجودگی نے ہزاروں سال پہلے کتے کی افزائش کے ابتدائی مراحل میں انسانوں کی مدد کی تھی۔ وہ کہتی ہے کہ اس سے انسان کتوں کے سائز بہت تیزی سے بڑا اور چھوٹا کرنے کے قابل ہوئے، تاکہ وہ مختلف کاموں کے لیے، جن میں ریوڑ کو لے کر جانے والے محافظ کتوں سے لے کر شکار کرنے والے کتوں تک شامل تھے، کی افزائشی نسل کر سکے۔ اوسٹرینڈر نے یہ بھی بتایا کہ کتوں کا مطالعہ انسانی مسائل کو حل کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اس جینیاتی لغت کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جسم کے سائز والے جینز میں سے جب کچھ تبدیل ہوتے ہیں تو انسانوں کو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں۔